لوگ قربانی کے جانور لا رہے تھے۔ کہیں چوڑیاں کھنک رہی تھی، کہیں مہندی لگ رہی تھی۔ سب بچے گولو کو سجا رہے تھے۔ فاطمہ نے کہا، یہ پیکٹ ہم علی کے گھر دینے جائیں گے۔ تمہیں پتہ ہے نا، اس بار انہوں نے قربانی نہیں کی۔ پرسکون گاؤں میں صبح آہستہ آہستہ جاگ رہی ہے۔ پرندے اڑ رہے ہیں۔ اسی خوبصورت ماحول میں صحن کے درمیان لکڑی کا تخت بچھا ہوا ہے۔ اسی تخت پر دو ننھی بچیاں بیٹھی ہیں، نور اور ابلاج۔ دونوں کے ننھے ننھے پاؤں تخت سے نیچے لٹک رہے ہیں۔ ان کے سامنے ایک خوبصورت سفید بکرا بندھا ہوا ہے، جس کا نام گولو ہے۔ گولو صرف ایک بکرا نہیں تھا، وہ بچوں کا دوست تھا۔ چھوٹا حسنین، جو ابھی صرف 2 سال کا ہی تھا، اپنے ننھے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹہنی پکڑے گولو کو چھیڑ رہا ہے۔ کبھی اس کے کان پکڑتا ہے اور پھر خود ہی ہنسنے لگتا ہے۔ نور نے گولو کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ابلاج، تمہیں پتہ ہے کل گولو اللہ میاں کے پاس چلا جائے گا۔ ابلاج نے بھی اداس نظروں سے گولو کو دیکھا۔ ابلاج نے کہا، بابا کہہ رہے تھے یہ قربانی ہے، لیکن مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ ابلاج نے نور اور حسنین سے کہا، گولو کے بغیر ہم کس کے ساتھ کھیلیں گے؟ یہ سن کر ننھا حسنین بھی خاموش ہو گیا۔ حسنین گولو کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ بچوں کے دلوں میں عجیب سی اداسی اترنے لگی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ابلاج نے دروازہ کھولا۔ فاطمہ اور زہرا اندر داخل ہوئیں۔ فاطمہ اور زہرا کو دیکھ کر ابلاج، نور اور حسنین بہت خوش ہوئے۔ فاطمہ بچوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ نے پیار سے پوچھا، میرے پیارے بہن بھائیوں، تم لوگ اتنے اداس کیوں ہو؟ نور نے دھیمی آواز میں کہا، کل گولو چلا جائے گا نا، اس لیے ہم سب اداس ہیں۔ فاطمہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے نرم نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا آپ سب جانتے ہو ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ بچے خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ فاطمہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بہت سال پہلے اللہ کے ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو اللہ سے بہت محبت کرتے تھے، اللہ نے ان کی محبت کو آزمانا چاہا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ اور آپ لوگ جانتے ہو ان کی سب سے پیاری چیز کون سی تھی؟ نور نے دھیرے سے پوچھا، کون؟ فاطمہ نے کہا، ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ سن کر ابلاج حیران ہو گئی۔ ابلاج نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ فاطمہ مسکرائی اور بولی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سر جھکا دیا، اور حضرت اسماعیل نے بھی خوشی سے کہا،
اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے قربان کر دیجیے۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر زہرا مسکراتے ہوئے بولی، اور اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے قربانی کو عبادت بنا دیا گیا۔ فاطمہ نے کہا، قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی محبت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ نور اور ابلاج ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ ان کے دلوں میں اب بھی اداسی تھی، لیکن ساتھ ہی کچھ سمجھ بھی آ رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی، پورا گاؤں رنگ برنگی روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ لوگ قربانی کے لیے جانور لا رہے تھے۔ کہیں چوڑیاں کھنک رہی تھی، کہیں مہندی لگ رہی تھی۔ صحن میں بچے گولو کو سجا رہے تھے۔ گولو کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر۔ حسنین بھی خوشی سے تالیاں بجاتا جاتا۔ فاطمہ نے موبائل نکالا، سب بچے گولو کے ساتھ تصویر بنوانے لگے۔ لیکن کہیں نہ کہیں سب کے دلوں میں ہلکی سی اداسی بھی تھی۔ عید کی صبح آ پہنچی۔ فضا میں تکبیرات کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مرد حضرات عیدگاہ سے واپس آ رہے تھے۔ گھر میں خاموشی اور تقدس کا عجیب سا ماحول تھا۔ قصائی بھی آ چکا تھا۔ سب بچوں نے گولو کو پیار کیا، پھر اس کی رسی پکڑ کر قربانی کی جگہ کی طرف چلنے لگے۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے ابلاج کا دل بھر آیا۔ وہ بھاگ کر فاطمہ سے لپٹ گئی۔ ادھر ننھا حسنین بھی رونے لگا۔ فاطمہ نے دونوں کو پیار کیا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ فاطمہ نے کہا، گولو اللہ کا دوست بن رہا ہے اور جنت میں آپ کا انتظار کرے گا۔ وہ اب بھی اداس تھے، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت کا احساس پیدا ہونے لگا تھا۔ قربانی کے بعد فاطمہ گوشت کے پیکٹ بنا رہی تھی۔ اس نے پہلا پیکٹ ابلاج اور حسنین کے ہاتھ میں دیا۔ فاطمہ نے کہا، چلو یہ ہم علی کے گھر دے کر آتے ہیں۔ اس سال ان کے گھر قربانی نہیں ہوئی۔ دروازہ کھلا اور سامنے علی ہی کھڑا تھا۔ جب اس نے گوشت کا پیکٹ دیکھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر ابلاج کے دل کی اداسی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ ابلاج کو قربانی کا اصل مطلب سمجھ آ گیا۔ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی رضا کے لیے دینا اور پھر کسی اور کے چہرے پر خوشی دیکھنا، یہی تو اصل قربانی ہے۔ شام ڈھل رہی تھی، ہوا ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر نور مسکرا کر بولی، اب مجھے دکھ نہیں ہو رہا۔ ابلاج نے کہا، مجھے بھی نہیں۔ مجھے لگتا ہے گولو اب بھی ہمارے آس پاس ہی ہے، نیکی بن کر۔ اس کے بعد سب پارک میں جاتے ہیں۔ وہاں خوبصورت پرندے دیکھتے ہیں۔
اس کے بعد سب بچے کیمرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک ساتھ کہتے ہیں عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔